شادی کے تیسرے دن میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے دن فجر کی اذان کے آواز نے مجھے نیند سے جگایا تو کمرے میں عجیب خاموشی تھی اور بستر کے ساتھ اس کی جگہ خالی نظر آئی۔ دل میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ وضو کے لیے ہوگی یا جائے نماز پر کھڑی ہو کر سجدوں میں مصروف ہوگی، کیونکہ وہ شروع سے ہی با حیا اور عبادت گزار دکھائی دیتی تھی۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور وضو کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ راہداری کی خاموش فضا میں اس کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں رک گیا اور دروازے کی آڑ سے جھانکا تو دیکھا وہ جائے نماز پر کھڑی تھی۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور لبوں پر میرے ہی نام کے ساتھ بد دعائیں جاری تھیں۔ دل ایک لمحے کے لیے ساخت ہو گیا، سانس سینے میں اٹک گئی اور جسم جیسے سن ہو گیا۔ میں نے آہستہ قدم بڑھایا اور اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں میرا نام لے کر دعا کی جگہ بد دعا مانگ رہی ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف ایسا تھا جیسے کسی مجرم کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے ہاتھ نیچے کیے اور پل بھر میں چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے لب کانپنے لگے اور وہ لڑ کھڑا کر بولی، میں دعا ہی مانگ رہی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور انگلیاں آپس میں مڑ مڑ کر ٹوٹنے کی قریب تھیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دل میں کوئی راز دفن ہے جو زبان پر آنے سے ڈر رہا ہے۔ میں اصرار کیے بغیر وضو مکمل کر کے نماز ادا کی، مگر دل کے اندر سوالوں کی ایک طویل قطار کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ خاموشی سے اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتی کمرے کی طرف جا رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف جم گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی سے پہلے کسی نے اس کے دل میں کوئی زہر بھر دیا ہو۔ ابھی میں کچھ سمجھ پاتا کہ وہ دروازہ ہلکے سے کھلا اور میری ماں اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ گھر کی یاد آ رہی ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ اچانک چونکی اور جیسے حقیقت کی دنیا میں لوٹی ہو۔ جلدی سے بولی، نہیں امی، بس تھکن ہے، میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے مجھے ایک معنی خیز نظر سے دیکھا مگر خاموش رہی اور اس سے کہا، جاؤ آرام کر لو، میں تمہارے شوہر سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی امی نے آہستہ آواز میں کہا، ثاقب یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے، اس کے دل میں کوئی خوف ہے، تم اس سے بات کرو، ابھی وقت ہے۔ اگر بات واضح نہ ہوئی تو بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میں نے سر ہلایا لیکن دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا، کیونکہ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری موجودگی سے گھبرا رہی ہے، جیسے ہر بات بولنے سے پہلے ڈر کر زبان کو روک لیتی ہے۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج ہر حال میں سچ جانوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بننا پڑے۔ میں کمرے کے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا اور اس کے رونے کی آواز میرے دل میں کیل کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس وقت میرے اندر صرف غصہ تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری عزت میری ہی بیوی نے میرے ہاتھ سے چھین لی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، مگر میں اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا دماغ بند ہو چکا تھا اور میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اس عورت نے میرے کردار پر
सवाल उठाया है। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अलमारी से उसका बैग निकाला और उसके कपड़े जमीन पर फेंक दिए और कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसी औरत कबूल नहीं है जो अपने शौहर को बगैर सबूत के मुजरम साबित करे। वो मुझे हैरत से देख रही थी, जैसे उसने कभी सोचा भी न हो कि मैं इतना सख्त कदम उठा लूँगा। वो कांपते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मगर मैं तुम्हारे साथ झूठ पर मबनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकती। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे रास्ता दिया और सख्त आवाज में कहा, जाओ वापस अपने मेके, क्योंकि मेरा उस घर में तुम्हारे लिए अब कोई मकाम नहीं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे तलख लम्हा था, जब उसने खामोशी से मेरा कहा मान लिया। दुरुस्त करती हुई बाहर निकली और दरवाजे के बाहर एक बार मुड़कर मुझे देखा, मगर मैंने नज़र फेर ली, क्योंकि इस लम्हे मेरा दिल पत्थर बन चुका था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। मैं बिस्तर पर बैठा छत को देखता रहा और बार बार यही सोचता रहा कि आखिर उसने अचानक क्यों ऐसा सोचा, मैंने किसको तकलीफ़ दी है, या फिर वाकई मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है। मगर मेरे ज़मीर ने मुझे कभी मुलामत नहीं की थी, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में जहर बनकर उतर चुकी थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे उसका रोता हुआ चेहरा नज़र आने लगा और नींद मुझसे कोसों दूर हो गई। सुबह की रोशनी जब कमरे में दाखिल हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस मामले को ऐसे ही ख़त्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि इल्ज़ाम लगा हुआ हो तो इंसान को खुद बेगुनाह साबित करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने अपने दोस्त दानिश को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो फौरी तौर पर मेरे ऑफिस आ जाए, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। उसने मेरी आवाज़ में परेशानी महसूस की और फ़ौरन आने का वादा किया। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने सारा मामला उसे बता दिया। वो गौर से सुनता रहा और फिर बोला, साकिब, अक्सर ऐसी गलत फहमियाँ घर बिगाड़ देती हैं, लेकिन अगर कोई खाला या रिश्तेदार उसके दिमाग में जहर भर रहे थे तो हमें उस तक पहुंचना होगा। मैंने सर हिलाया, क्योंकि अब मेरे अंदर गुस्से के साथ साथ शक भी पैदा हो चुका था कि कोई ना कोई ज़रूर इस रिश्ते के खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा उस रिश्तेदार के घर जाने का इरादा कर चुका था, क्योंकि मेरे अंदर अब सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और मैं ये जानना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ किसने भड़काया था और किस बुनियाद पर उसने इतना बड़ा फैसला लिया था। वहीं कहीं मेरी तकदीर एक नई करवट लेने जा रही थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आगे चलकर सच्चाई का सामना करना मेरे लिए इतना तकलीफ़ देह होगा कि मैं खुद को पहचान भी ना पाऊंगा। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर किसी को बताए घर से निकल आया। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। दिल बार बार यही कह रहा था कि सच कुछ और है, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। रास्ते भर माजी की मंजर आंखों के सामने घूमते रहे कि कैसे शादी के दिन वो हंस रही थी और कैसे अचानक उसके रवैये में खौफ उतर आया था। मुझे लगा था शायद वो वाकई मुझे पसंद नहीं करती, और कैसे अचानक उसके रवैये में खौफ उतर आया था। मुझे लगा था शायद वो वाकई मुझे पसंद नहीं करती, मगर अब दिल गवाही दे रहा था कि उसके अंदर कोई गहरा जख्म छुपा हुआ था। मैं उस खाला के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वो औरत मुझे देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गई, मगर फिर फौरन खुद को संभालते हुए बोली, ओहो साकिब, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? मैंने कोई जवाब दिए बगैर सीधा अंदर कदम रखा और उसके सामने खड़े होकर कहा, मुझे सच जानना है, तुमने मेरी बीवी को मेरे बारे में क्या क्या बताया है? उसने मेरी आंखों से
آنکھیں چرائیں اور بولی میں نے تو بس اسے سچ بتایا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا ثبوت کہاں ہیں؟ تصویریں کہاں ہیں؟ رپورٹس کہاں ہیں جو تم نے اسے دکھائیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک پرانا موبائل دروازے سے نکالا اور میز پر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی یہ سب اسی میں ہے، مگر یاد رکھو سچ دیکھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے جب میں نے وہ موبائل اٹھایا اور اس کی گیلری کھولی۔ وہاں کچھ ایسی تصاویر تھیں جن میں ایک آدمی میری شکل سے ملتا جلتا تھا، کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ کسی بھی عورت کا دل ٹوٹ جائے۔ میں ٹھٹک گیا، مگر پھر غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ تصویر میں موجود شخص کے ہاتھ پر ایک خاص نشان تھا جو میرے ہاتھ پر کبھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے، یہ جعلی تصویریں ہیں، تم نے اس کے دل میں زہر گھولا ہے۔ اس نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا چہرہ تو تمہارا ہی لگتا ہے ثاقب، ہر کوئی اتنا باریک فرق نہیں پہچان سکتا، خاص طور پر ایک معصوم لڑکی جس کی زندگی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ وہیں سب کچھ ختم کر دوں، مگر میں نے خود کو روکا اور اس کا موبائل واپس میز پر رکھ دیا اور کہا اگر تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کی ہے تو خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا، مگر ذہن کے اندر طوفان پربا ہو چکا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں کی۔ میں اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر دیر تک روتا رہا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر انا ابھی بھی سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کیا کہ اس بار میں اس لڑکی کی تلاش کروں گا جسے میں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تمہارے جیسے آدمی سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، ہماری بہن تمہاری وجہ سے آدھی مر چکی ہے۔ پھر کال کاٹ دی۔ میں کئی لمحے خالی ہاتھ موبائل کو دیکھتا رہا اور پہلی بار میرے اندر خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ واقعی میرا انتظار نہ کر رہی ہوئی تو رات گہری ہو رہی تھی اور میں سڑک پر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں کا ہجوم میری آنکھوں کو چبھ رہا تھا، مگر دل کی تاریکی کم نہ ہو سکی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سچ کی تلاش مجھے وہاں لے جا رہی ہے جہاں رات کے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ ایک ہی تصویر اندھیرے راستے پر موڑا، میرے دل میں ایک ہی تصویر گردش کر رہی تھی، وہی لڑکی جو میرے گھر کے دروازے سے خاموش آنسوں کے ساتھ نکلی تھی اور میرے ایک فیصلے نے اس کی پوری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میں بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا، کبھی کسی پل کے نیچے، کبھی کسی ویران موڑ پر، مگر ہر جگہ اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا رہا اور میرا دل اپنے ہی جرم سے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ ایک پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھی ہے، چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا اور آنکھیں زمین پر جھکی ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میرے قدم بھاری تھے اور زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر مجھے بولنا ہی تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میں سچ جان چکا ہوں، وہ تصاویر جھوٹی تھی اور مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش رہی مگر اس کے ساتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے دھیمی آواز میں کہا اب کوئی فرق نہیں پڑتا ثاقب، میرا اعتماد دفن ہو چکا ہے۔ میں تمہاری بیوی تھی اور تم نے مجھے ایک لمحے میں غیر بنا دیا تھا۔ میں ہر اس لمحے میں مر چکی ہوں جب تم نے مجھے دروازے سے باہر نکالا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے غرور کو زمین پر رکھا اور سجدے کی حالت میں اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا اور رو کر کہا اگر اللہ مجھے ایک اور موقع دے تو
میں تمہیں کبھی آنسو نہیں دوں گا۔ وہ پلکیں جھکائے خاموش رہیں اور لمحوں بعد بولی، موقع چاہنے سے نہیں ملتا، وہ صرف دل کی سچائی سے ملتا ہے۔ میں نے اسی لمحے اس سے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ بدل دوں گا، ماں سے سچ کہوں گا، اس رشتے کو دوبارہ عزت دوں گا اور اس عورت سے بدلہ لوں گا جس نے یہ سب سازش رچائی تھی۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم واقعی سچ بدل چکے ہو تو سب سے پہلے اس عورت کو معاف کر دو، کیونکہ نفرت سے کبھی گھر نہیں بنتا۔ میں ہل کر رہ گیا، کیونکہ جس عورت نے ہمارے درمیان زہر گھولا تھا اسے معاف کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر اس کی بات میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف بہت ٹوٹ جانے والے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم وہاں سے اٹھے، میں نے اس کے ہاتھوں کو احترام سے چھوئے بغیر فاصلے پر رکھے اور اس سے کہا، اس بار فیصلہ تم کرو گی، میں مجبور نہیں کروں گا، میں تمہارا انتظار صرف احترام سے کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، ہم دونوں ایک دوسرے سے دور مگر دل سے جڑے رہے۔ میں روز اس مسجد میں جا کر بیٹھتا تھا بغیر اسے دیکھے، صرف اس امید پر کہ شاید وہ کبھی آئے، اور ایک دن وہ واقعی آ گئی۔ اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دن تھا، بلکہ ایک خاموش طاقت تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، میں نے بہت سوچا، بہت روئی اور بہت دعا کی۔ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ماضی کو دفن نہیں کروں گی، مگر ایک نیا آغاز ضرور لکھوں گی، کیونکہ جو رشتہ سچائی سے دوبارہ جڑتا ہے وہی اصل عبادت ہوتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے حمد و ثنا کے الفاظ ادا کیے اور اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ توبہ کا دروازہ واقعی کھلا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے سادگی سے دوبارہ نکاح کیا، کسی شور کے بغیر، کسی دھوم دھام کے بغیر، صرف دعاؤں کے سائے میں نے اپنے رویے بدلے۔ میں نے اسے عزت دی، میں نے اسے وقت دیا اور اس نے مجھے صبر دینا سکھایا۔ آج ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں جہاں دولت نہیں مگر سکون ضرور ہے۔ وہ اکثر میرے لیے چائے بناتی ہے اور میں اس کی خاموشی میں شکر ڈھونڈتا ہوں، اور جب کبھی فجر کے وقت میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ میرے لیے بد دعا نہیں بلکہ میرے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور میں جان گیا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ دوبارہ بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ کہانی کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو رشتہ صبر سے جڑے وہ کبھی ٹوٹے نہیں۔